رات تاریک ہوئی تو وہ پھر وہاں موجود تھا، مگر اب ڈیوٹی پر نہیں، بدرو کی ملاقات کے لیے گیا تھا۔ ایسی تاریک تنہائی اور ایسے سنسان ماحول میں اسے خوفزدہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حکیم کی باتیں اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ اس نے بازو کے ساتھ 2 تعویذ باندھ رکھے تھے اور وہ اپنے طور پر کوئی ورد بھی کر رہا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے حکیم نے بتائی تھی۔ یہ پہاڑیوں کے اندر تھی۔ درخت بھوتوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ماحول اس قدر خاموش تھا کہ مہدی الحسن کو اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ اسے رونے کی وہی آواز سنائی دی جو اس نے دن کو سنی تھی۔ وہ اس آواز کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ وہ ذرا سا چل کر رک گیا۔ اب کہ رونے کی آواز اس کے عقب سے آنے لگی، یہ بھی دور تھی۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ اس جگہ سے وہ واقف تھا، اس لیے آسانی سے چلا جا رہا تھا۔ یہ آواز بھی خاموش ہو گئی۔ مہدی الحسن نے بلند آواز سے کہا، مجھے اپنا آپ دکھاؤ گی یا اس طرح ڈراتی رہو گی؟ اسے اپنے یہی الفاظ صاف سنائی دیے۔ اگر اسے یہ علم نہ ہوتا کہ یہ اس کی اپنی صدائے بازگشت ہے تو وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتا۔ یہ صحرائی پہاڑیاں تھی جو دیواروں کی طرح کھڑی تھی۔ ان میں زیادہ تر عمودی اور کچھ ڈھلانی تھی۔ مہدی الحسن کو اپنی آواز 3-4 بار سنائی دی۔ اس کی آواز ماحول اور فضا میں گھومتی اور تیرتی محسوس ہوتی تھی۔ اس آواز کی گونج تاریک فضا میں تحلیل ہو گئی تو اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، مجھ سے ڈرو نہیں، آگے آؤ۔ یہ آواز دور سے آئی تھی۔ یہ اسے کئی بار سنائی دی اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ آواز پھر آئی، اب بے وفائی نہ کرنا، میں 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ مہدی الحسن کو یہ الفاظ کئی بار سنائی دیے۔ پھر مہدی الحسن کی آواز ابھری اور بار بار سنائی دینے کے بعد خاموش ہو گئی۔ اس طرح دونوں طرف سے آوازیں ابھرتی، بھٹکتی اور گونجتی رہی۔ بدرو کی آواز میں التجا تھی، جس سے مہدی الحسن کا خوف دور ہو گیا۔ وہ ان پہاڑیوں میں اندر تک چلا گیا۔ اس سے سامنے روشنی کی چمک دکھائی دی جو آسمانی بجلی کی طرح چمکی اور بجھ گئی۔ اس چمک میں اس نے دیکھ لیا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے اس چمک میں اس سرنگ کا دہانہ نظر آیا جس میں سے گزر کر وہ ایک بار دوسری طرف گیا تھا۔ وہ وہیں رک گیا۔ کچھ دیر بعد روشنی پھر چمکی اور اس میں سے اسے سرنگ کے دہانے میں کوئی انسان کھڑا نظر آیا۔ روشنی جانے کہاں سے آ رہی تھی۔ یہ اتنی لمبی چوڑی تھی کہ دہانے میں کھڑا انسان صاف نظر آتا تھا۔ وہ اس سے کم و بیش 50 قدم دور تھا۔ اس نے غور سے دیکھا۔ چہرہ بڑی ہی خوبصورت لڑکی کا تھا۔ صرف چہرہ نظر آتا تھا، باقی سارا جسم سفید کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ مہدی الحسن ڈرنے لگا۔ اسے نسوانی آواز سنائی دی، مجھ سے ڈرو نہیں، 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھا۔ چند قدم چلا ہوگا کہ کفن سے ایک بازو باہر آیا جو مہدی الحسن کی طرف بڑھا۔ ہاتھ کی ہتھیلی اس طرح آگے ہوئی جیسے اشارہ کیا ہو کہ آگے نہ آنا۔ مہدی الحسن وہیں رک گیا۔ روشنی بجھ گئی۔ وہ اسی انتظار میں کھڑا رہا کہ روشنی ایک بار پھر چمکے گی اور اسے کفن میں لپٹی ہوئی یہ لڑکی نظر آئے گی، مگر اسے آواز سنائی دی، تم پر اعتبار کون کرے، چلے جاؤ، چلے جاؤ، مجھ پر اعتبار کرو۔ مہدی الحسن نے کہا اور آگے کو دوڑا۔ وہ پکارتا جا رہا تھا، میں تمہاری خاطر آیا ہوں، میرے قریب آؤ۔ وہ سرنگ کے دہانے میں جا رکا۔ اسے سرنگ کے اندر سے آواز سنائی دی، کل آنا، چلے جاؤ، تم فانی دنیا کے انسان ہو، تمہارے وعدے بھی فانی ہیں۔ مہدی الحسن سرنگ کے اندر چلا گیا اور آگے ہی آگے چلتا گیا۔ اسے سرنگ کا دوسرا دہانہ دکھائی دیا۔ سرنگ کے اندر کی نسبت باہر تاریکی کم تھی، اس لیے سرنگ کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ سرمئی سی اس روشنی میں ایک لمبوترا سا سایہ دکھائی دیا جو فوراً غائب ہو گیا۔ یہ کفن میں لپٹی ہوئی لڑکی جیسا تھا۔ مہدی الحسن دوڑ پڑا، ٹھوکر کھا کر گرا اور اٹھ کر پھر دوڑا۔ اگلے دہانے میں جا کر اس نے آوازیں دی، مگر اسے اپنی ہی پکار کی صدائے بازگشت کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ رونے کی آواز بھی نہ ابھری۔ بدرو نے بھی اسے نہ پکارا۔ وہ مایوس ہو کر واپس چل پڑا۔ ابھی وہ سرنگ کے وسط میں تھا کہ اسے سرنگ کے سامنے والے دہانے میں روشنی دکھائی دی، مگر اس روشنی میں کفن میں لپٹی ہوئی لاش نہیں تھی۔ روشنی بجھ گئی۔ مہدی الحسن سرنگ سے نکل گیا۔ اسے سامنے اور ذرا سا بائیں کو بلندی پر روشنی کا دھوکہ سا ہوا، مگر وہ کسی اور طرح کی روشنی تھی
जैसे किसी ने खड्ड में चट्टान के पीछे आगे जला रखी हो। मेहदी उल हसन ने कुछ सोचा और उधर को चल पड़ा जिधर से आया था। वो इस पहाड़ी इलाके से निकल गया। उसका ऊंट बाहर बंधा हुआ था। वो ऊंट पर सवार हुआ और काहिरा की सिमत रवाना हो गया। इसकी ज़हनी कैफियत ऐसी थी जिसमें डर और खौफ नहीं बल्कि इस्तिराब और हिजान था। वो इन दो रोशनियों के मुतालिक सोच रहा था, एक वो जिसमें उसे कफन में लिपटी हुई लाश नजर आती थी और दूसरी वो जो उसे बुलंदी पर दिखाई दी थी। बुलंदी वाली रोशनी आग की थी। वो अपने ठिकाने पर पहुंच गया। रात बहुत गुजर गई थी, फिर भी उसे नींद न आई। बार बार कफन में लिपटी हुई लड़की का चेहरा उसके सामने आता था और ये इरादा उसे तड़पा देता था कि वो रात वहीं गुजारे और इस लड़की को करीब से देखकर लौटे। आदत के मुताबिक वो सुबह वक्त पर उठा, मशीन की तरह रोज़मर्रा के काम किए। अली बिन सुफियान के पास जाकर नई हिदायत ली, जिनमें एक ये थी कि इस इलाके में इसकी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई थी। उसे शहर के बाहर किसी और जगह जाने को कहा गया। मुझे अभी वहीं जाने दे जहां इतने दिनों से जा रहा हूं, मेहदी उल हसन ने कहा। मुझे तवक्को है कि इन पहाड़ियों में मुझे कुछ मिल जाएगा। मैं 2-3 रोज़ बाद आपको बता सकूंगा कि ये इलाका साफ है या नहीं। अली बिन सुफियान इसके मशवरों को नज़रअंदाज नहीं करता था। वो कोई आम किस्म का जासूस नहीं था, इस शोबे का ओहदेदार था और तजर्बे के लिहाज से वो काबिल एतमाद था। कुछ देर की बहस और गौर गौस के बाद अली बिन सुफियान ने अपने इसी इलाके में जाने की इजाज़त दे दी। मेहदी उल हसन बदरूज से मिले बगैर इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता था। ये शायद पहला मौका था कि उसने फ़र्ज पर अपनी ज़ाती ख्वाहिश को तरजीह दी थी। अली बिन सुफियान को ज़रा सा भी शक होता कि वो किसी और चक्कर में अपनी ड्यूटी बदलने से गुरेज कर रहा है तो वो उसे कभी जाने न देता। एक तजर्बाकार जासूस और सुराग रसा अपने आप को ऐसे खतरे में डाल रहा था जिसमें इसकी जान ज़ाया हो सकती थी। मेहदी उल हसन हकीम के पास गया और उससे रात की वारदात सुनाई। हकीम ने आंखें बंद कर ली और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और मेहदी उल हसन की आंखों में झांका। आज रात फिर जाओ, हकीम ने उससे कहा। उस पाक जहां की मखलूक इस नापाक दुनिया की किसी इंसान के करीब आने से डरती है। तुम कोई ऐसी वैसी हरकत न करना, शायद आज भी ज़रा सी देर नज़र आकर वो गायब हो जाए। तुम बेसब्र न हो जाना, वो तुम्हें मिलने को बेताब है, ज़रूर मिलेगी। अगर इस मुलाकात में तुम्हारा फ़ायदा न होता तो मैं तुम्हें वहाँ न भेजता। तुम्हारी जान को भी कोई ख़तरा नहीं। मेहदी उल हसन चला गया। उस इलाके में घूमा फिरा, सुरंग के अंदर गया, दूसरी तरफ गया, सुरंग के दहाने से नीचे उतर गया। उसे ज़मीन पर कपड़े की एक पट्टी बंदी नज़र आई। उसने उठा ली। ये निसफ इंच चौड़ी और कोई निसफ गज लंबी होगी। इसे वो देखता रहा और अपने पास रख ली। वो फिर सुरंग में दाखिल हुआ और बाहर आ गया। उसने उस बुलंदी की तरफ देखा जहाँ रात उसे आग का धोखा हुआ था। उधर ढलान थी। वो सुरंग से निकलकर ढलान पर चढ़ने लगा। उसे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, ऊपर न जाना, जिसके लिए तुम आए हो वो तुम्हें रात को मिलेगी। ये आवाज़ गूंज बनकर बार बार सुनाई देने लगी। हमारी दुनिया में आकर खोज न लगाओ। वही आवाज़ फिर सुनाई दी। मेहदी उल हसन रुक गया। उसे ऐसे महसूस होने लगा जैसे ये आवाज़ उसके इर्द गिर्द घूम रही है। वो ऊपर न गया। हैरत ज़दा सा होकर इधर उधर देखता रहा। उसने सोचा कि वो कोई हरकत न कर बैठे जिससे यहाँ की कोई बदरू उसे नुकसान पहुँचा दे। वो इस जगह से बाहर चला गया और एक जगह बैठकर सोचने लगा कि इस जगह की हकीकत क्या है। दिन इसी सोच में गुजर गया और वो रात को यहीं वापस आने के लिए चला गया। सूरज गुरूब होने के बाद जब वो इस पहाड़ी खिते में जाने लगा तो वही भेष बदला जिसमें वो वहाँ जाया करता था। दिन के वक्त जब वो ड्यूटी पर जाता था तो अपना लंबा खंजर साथ ले जाता था। हकीम ने उसे बड़ी सख्ती से कहा था कि वो रात को जब बदरू से मिलने जाए तो अपने साथ कोई हथियार न ले जाए। वो गुज़श्ता रात खंजर अपने साथ नहीं ले गया था। अब शाम को वो बदरू की मुलाकात के लिए जा रहा था। उसने गडरियों का बेस बदल लिया। खंजर दीवार के साथ लटक रहा था। उसने खंजर को देखा और गहरी सोच में खो गया। हिदायत के मुताबिक उसे खंजर साथ नहीं ले जाना था, लेकिन उसने गहरी सोच से बेदार होकर खंजर दीवार से उतार लिया, अपने कपड़ों के अंदर कमर के साथ बांध लिया और बाहर निकल गया।
उस जगह पहुंचकर उसने ऊंट को बिठा दिया और उस जगह चला गया जहां से सुरंग का दहाना नजर आता था। उसे अपने अकब में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो फौरन खामोश हो गई। उसके फौरन बाद ऊपर से पत्थर लुढ़कने की आवाज़ आई जो ऐसी बुलंद तो नहीं थी लेकिन ऐसे सकूत और ऐसी वादियों में जो अमूदी पहाड़ियों में घिरी हुई थी। ये आवाज़ लुढ़कते पत्थर साकिन हो जाने के बाद भी सुनाई देती रही, फिर गूंज बनकर फजा में तैरने लगी जैसे कोई सिसकियाँ और हिचकियाँ ले रहा हो। ज़रा और वक्त गुजरा तो मेहदी उल हसन को रोने की आवाज़ें सुनाई दी। मेरे सामने आओ, मेहदी उल हसन ने बुलंद आवाज़ से कहा। मेरी दुनिया नापाक है, मैं नापाक नहीं हूँ। तुम मुझे फिर छोड़कर चले जाओगे। ये नुस्वानी आवाज़ कहीं करीब से आई। मेहदी उल हसन की आवाज़ और ये नुस्वानी आवाज़ यूं बार बार सुनाई देने लगी जैसे एक दूसरे के ताक़ुब में दौड़ रही हो। रोशनी चमकी और बुझ गई जिससे मेहदी उल हसन को सुरंग का दहाना नजर आया। वो दबे पांव तेज कदम आगे चला गया और सुरंग के दहाने से जरा नीचे एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। उसने उधर ऊपर देखा जहां गुज़श्ता रात उसे आग का धोखा हुआ था। वो धोखा आज भी मौजूद था। सुरंग का दहाना जरा बुलंद था। वो पेट के बल सिरकता ऊपर चला गया और वो चंद लम्हों बाद दहाने के अंदर था। वहां से उसने छुपकर उधर ऊपर देखा जिधर उससे आग का धोखा नजर आया था। अब चूंकि वो खुद भी बुलंदी पर था इसलिए उसे वहां आग की ऐसी रोशनी दिखाई दी जिसका शोला कहीं छुपा हुआ था। उसे सुरंग के अंदर से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। 2000 साल से तुम्हारी राह देख रही हूँ, आगे आओ। मेहदी उल हसन सुरंग की दीवार के साथ साथ अंदर को चल पड़ा। उसे ख्याल आया कि हकीम ने उसे कहा था कि अपने साथ कोई हथियार न ले जाना वरना इस लड़की की रूह सामने नहीं आएगी। उसके पास 1.5 फुट लंबा खंजर था और बदरू बोल रही थी। वो और आगे चला गया और सुरंग के वसत में पहुंच गया। सुरंग फराख थी, उसे कोई आता महसूस हुआ। वो दीवार के साथ लग कर बैठ गया। इसके करीब से कोई गुजरने लगा। इतने घुप अंधेरे में भी उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये वही लड़की है और ये कफन में लिपटी हुई है। लड़की रुक गई और उसने रोने की आवाज़ निकाली। मेहदी उल हसन ने ये आवाज़ पहले कई बार सुनी थी। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। कफन में लिपटी हुई लाश आगे को सिरकी। ऐन उसी वक्त दहाने पर रोशनी चमकी और बुझ गई। मेहदी उल हसन उठा और बिजली की तेजी से पीछे से लाश को दबोच लिया। लाश की आवाज़ सुनाई दी, ओ बदबख्त, तुम्हें किस वक्त मजाक सूझा है? छोड़ो मुझे, शिकार इंतज़ार में खड़ा है। मेहदी उल हसन ने जिस शक में जान की बाजी लगाकर उसे पकड़ा था वो शक सही साबित हुआ। उसने सोच लिया था कि ये बदरू हुई तो उसके हाथ नहीं आएगी और उसकी जान निकाल लेगी और अगर ये कोई धोखा हुआ तो उसे बड़ा मोटा शिकार मिल जाएगा। कफन में लिपटी हुई इस औरत की आवाज़ सुनते ही मेहदी उल हसन सरगोशी में बोला। ऊंची आवाज़ निकाली तो खंजर एक पहलू में घोंप कर दूसरे पहलू से निकाल दूंगा। मैं तुम्हारा दिल और कलेजा मुंह के रास्ते निकाल कर खा जाऊंगी। औरत ने कहा, मैं रूह हूँ। मेहदी उल हसन ने उसे एक बाजू से दबोचे रखा और दूसरे हाथ से खंजर निकालकर इसकी नोक औरत के पहलू में रख दी। सुरंग के सामने वाले दहाने पर एक बार फिर रोशनी चमकी। मेहदी उल हसन का उधर जाना पुरखतर था। मैं इसलिए तुम्हें अपने करीब नहीं आने देती थी कि तुम फरेबी और फानी दुनिया के इंसान हो। औरत ने रुंधी हुई और असर अंगेज आवाज़ में कहा, 2000 साल से तुम्हारी राह देख रही हूँ, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हो गया है। मेहदी उल हसन ने कहा, अब तुम रूहों की पाक दुनिया में वापस नहीं जाओगी। तुम अब मेरी नापाक दुनिया की औरत हो। मैं औरत नहीं, उसने कहा, मैं जवान लड़की हूँ, मैं हसीन लड़की हूँ। मैं ऊंचा नहीं बोलूँगी। मेरी बात गौर से सुन लो। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो कि मैंने तुम्हें हासिल करने का फैसला कर लिया और ये तरीका इख्तियार किया है। तो चलो मेरे साथ। मेहदी उल हसन ने कहा। नहीं, लड़की ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ गई तो हम दोनों भूखे मरेंगे। तुम मेरे साथ आए तो फिरौनों का खजाना हमारा होगा। फिर तुम्हें वीरानों में भटकते फिरने और थोड़ी सी तनख्वाह के एवज जासूसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेहदी उल हसन ने पूछा। खजाना निकाल रहे हैं, लड़की ने कहा। मैं बहुत से आदमियों के साथ हूँ। वो सब कहाँ हैं? मेहदी उल हसन ने पूछा।
میرے ساتھ چلو، سب تمہارا استقبال کریں گے۔ لڑکی نے کہا، مجھے روشنی میں دیکھو گے تو خزانے کو اور اپنی دنیا کو بھول جاؤ گے۔ مہدی الحسن جو خوشبو اس لڑکی کے جسم سے سونگھ رہا تھا وہ اس پر خمار طاری کر رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو جب اپنے بازوؤں میں دبوچا تھا تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ جسم ایمان خریدنے کا اثر رکھتا ہے۔ لڑکی کی آواز میں ترنم تھا، اس پر نشہ طاری ہو چکا تھا۔ اسی لمحے سرنگ کے دہانے پر روشنی پھر چمکی۔ مہدی الحسن بیدار ہو گیا۔ اس نے لڑکی سے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ اس کے آدمی سرنگ کے پیچھے ہیں یا نہیں۔ سامنے کے دہانے کی طرف وہ نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ ادھر کے متعلق اسے یقین تھا کہ ادھر آدمی ہوں گے اور روشنی کا انتظام تو ادھر تھا ہی۔ اٹھو، اس نے لڑکی کو اٹھایا اور اس سے کہا کہ کفن کھول دو۔ لڑکی نے کفن اتار دیا۔ مہدی الحسن نے کفن سے لمبی اور چوڑی پٹیاں پھاڑی۔ ایک سے لڑکی کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے، دوسری پٹی سے اس کی ٹانگیں ٹخنوں کے قریب سے باندھ دی، تیسری پٹی اس کے منہ پر باندھ کر اسے کندھے پر ڈال لیا۔ خنجر ہاتھ میں رکھا اور وہ سرنگ کے پچھلے دہانے کی طرف چل پڑا۔ اسے وہاں سے بہت جلدی نکلنا تھا۔ گزشتہ رات جب مہدی الحسن یہاں آیا تھا تو وہ بدرو سے ہی ملنے آیا تھا۔ سرنگ کے دہانے پر وہ روشنی کی چمک میں اسے نظر آئی اور غائب ہو گئی تھی۔ مہدی نے دہانے پر جا کر ایک تو دہانے کے سامنے بلندی پر روشنی سی دیکھی تھی اور پھر وہ سرنگ کے اندر گیا تو اس نے دوسرے دہانے میں سے ایک سایہ سا باہر جاتے دیکھا تھا۔ دن کے وقت وہ پھر سرنگ میں سے گزر کر دوسری طرف گیا تو اسے کپڑے کی ایک باریک سی پٹی زمین پر پڑی نظر آئی تھی۔ اسے پٹی دیکھتے ہی یاد آ گیا کہ میت پر کفن ایسی ہی پٹیوں سے باندھا جاتا ہے۔ وہ چونکہ علی بن سفیان کا تربیت یافتہ جاسوس تھا، اس لیے وہ ذرا ذرا سی چیزوں اور لطیف سے اشاروں کو بھی بہت اہمیت دے رہا تھا۔ وہ جب آج رات بدرو کی ملاقات کے لیے چلا تھا تو اس نے حکیم کے منع کرنے کے باوجود خنجر ساتھ لے لیا تھا۔ یہ آزمائش کا ایک طریقہ تھا۔ خنجر کے باوجود بدرو آ گئی۔ اس نے دلیری یہ کی کہ آج دہانے پر روشنی نظر آتی ہی وہ دہانے میں چلا گیا اور وہاں سے اس نے بلندی پر دیکھا، وہاں آگ کا چھپا ہوا شعلہ تھا۔ دہانے پر چمک وہیں سے آتی تھی۔ مہدی الحسن کو دو واقعات یاد آ گئے۔ صلیبیوں کے ایجنٹوں نے مصر کے ایسے ہی پہاڑی علاقوں میں مصر کے دیہاتیوں کو تہمات میں الجھانے اور انہیں اسر میں لینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ایک پہاڑی پر بڑے شعلے والی مشعل جلا کر چھپا رکھی تھی۔ اس کے سامنے لکڑی کا ایسا تختہ رکھتے تھے جس پر براق چپکا ہوا ہوتا تھا۔ دوسرے واقعے میں چمکیلی دھات کی چادر استعمال کی گئی تھی۔ ابرق یا دھات کی چمک سامنے والی پہاڑی پر پڑتی تھی۔ مشعل اور چادر کے درمیان ایک اور تختہ رکھتے تو چمک بجھ جاتی تھی۔ یہ مشعل اور چمکیلی چادر ایسی جگہ رکھی جاتی تھی جہاں سے یہ لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ ان دونوں وارداتوں میں صلیبی ایجنٹ پکڑے گئے اور ان کا یہ طریقہ بے نقاب ہو گیا تھا، ورنہ سیدھے سادے لوگ اسے غیب کی چمک سمجھتے تھے۔ ان دونوں وارداتوں پر چھاپا مارنے والوں میں مہدی الحسن بھی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سرنگ کے بالکل بالمقابل پہاڑی پر جو آگ کا دھوکہ سا ہوتا ہے وہ مشعل چھپی ہوئی ہے اور سرنگ کے دہانے پر اسی کی چمک پھینکی جاتی ہے۔ اسے ٹریننگ کے دوران بتایا گیا تھا کہ جو انسان مر جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے تعلق توڑ جاتا ہے۔ خدا اس کی روح کو یوں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ انسانوں کے پیچھے دوڑتی پھرے۔ پھر جو مر جاتے ہیں وہ نہ جسمانی طور پر واپس آتے ہیں نہ روح یا بدرو کی شکل میں۔ مہدی الحسن کو ٹریننگ میں یہ اٹل حقیقت ذہن نشین کرائی گئی تھی کہ انسان کو خدا نے اتنی زیادہ جسمانی اور روحانی قوت عطا کی ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا یہ قوت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جنات اور بھوت اور چڑیلے انسان کے اپنے ذہن کی تخلیق ہیں۔ صلیبی ہمارا ایمان کمزور کرنے کے لیے ہم پر وہمیں اور تہمات طاری کر رہے ہیں۔ یہ سبق قوم کے ہر فرد کو ملنا چاہیے تھا لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے لڑاکا جاسوسوں یعنی کمانڈوز کے جو دستے تیار کیے تھے انہیں بڑی کاوش سے ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ ایمان کی قوت کیا ہوتی ہے۔ انہیں تہمات سے دور رکھا گیا تھا، انہیں عملی سبق بھی دیے گئے تھے۔ صلیبیوں نے تمہارے سامنے حضرت عیسیٰ کو زمین پر اتارا تھا۔ مہدی الحسن کو علی بن سفیان کا ایک سبق یاد آ گیا تھا۔ تمہارے سامنے خدا کو بھی انہوں نے زمین پر اتارا تھا، وہ بدروحوں کو بھی لائے۔
تم نے یہ فریبکاری اپنی آنکھوں دیکھی تھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ فریبکاری کیسی کاریگری سے کی جا رہی تھی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ شعبدہ بازی تھی، یہ اسلامی نظریات کو مجروح اور مسخ کرنے کی کوشش تھی جو تم نے ناکام کی۔ خدا پہلی ہی زمین پر موجود ہے۔ قرآن کا فرمان ہے کہ کوئی پیغمبر واپس نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ خدائے ذوالجلال نے ہمیں اپنا نور دکھا دیا ہے۔ صلیبی اس کوشش میں مصروف ہیں کہ مسلمانوں کے سینے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا نور بجھ جائے۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج اور خصوصاً اپنے جانباز دستوں کے دلوں میں یہ اصول پیوست کر رکھا تھا: اللہ کے نام پر تم جو بھی خطرہ مول لوگے وہ تمہارے لیے خطرہ نہیں رہے گا، کیونکہ تمہیں خدا کی خوشنودی اور مدد حاصل ہوگی۔ اگر آج تم توہم پرستی کا شکار ہو گئے تو تمہاری اگلی نسل کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ وہ کفر کے آگے ہتھیار ڈال دے گی۔ ایسے ہی کچھ اور سبق تھے جو مہدی الحسن کو یاد آ گئے تھے۔ اسے اپنی اہمیت کا بھی احساس ہو گیا تھا، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ معمولی عہدے یا درجے کا جاسوس نہیں تھا۔ اس کی قابلیت اور تجربہ بھی غیر معمولی تھا۔ دشمن کے تخریب کار اسے قتل کر سکتے تھے، اس علاقے میں اسے دور سے تیر مار سکتے تھے، لیکن اس کے پائے کے جاسوسوں کو دشمن زندہ پکڑنے یا اپنے جال میں پھانس کر اس پر اپنا طلسم طاری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ صلیبیوں اور حشیشین کے پاس ایسے طریقے تھے جس سے وہ کسی بھی انسان کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے اپنے حق میں استعمال کر سکتے تھے۔ مہدی الحسن ان کے کام کا انسان تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ انہوں نے صرف اس کو پکڑنے کے لیے اس پہاڑی علاقے میں یہ ڈھونگ رچایا تھا۔ اس علاقے میں کسی جگہ انہوں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ مہدی الحسن کو انہوں نے گڈریے کے روپ میں پہچان لیا تھا، چنانچہ اسے پھانسنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ مہدی الحسن لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے کندھے پر اٹھائے سرنگ کے دوسرے دہانے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے سارے سبق یاد آ گئے تھے اور اس کے گرد سلطان ایوبی کی آواز گونج رہی تھی: جس طرح ایک غدار پوری قوم کو ذلت و رسوائی میں ڈال سکتا ہے، اس طرح ایک حریت پسند جانباز پوری قوم کو بڑے سے بڑے خطرے سے بچا سکتا ہے۔ مہدی الحسن کے دل میں یہ احساس ایک بڑا ہی مضبوط جذبہ بن کر بیدار ہو گیا کہ اس کی قوم جو گہری نیند سو رہی ہے وہ اسی کے بھروسے پر سو رہی ہے۔ وہ جاسوسوں کی زمین دوز جنگ کا جانباز تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قوم بہت بڑے لشکر اور گھڑ سواروں کی طوفان کا اور تیروں کی بوچھاڑوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن دشمنوں کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کا مقابلہ صرف ایک یا دو جاسوس ہی کر سکتے ہیں۔ مہدی الحسن مصر اور اپنی قوم کا واحد پاسبان اور سلامتی کا ضامن بن گیا، مگر ایک سوال اس سے پریشان کر رہا تھا: کیا حکیم بھی دشمن کے تخریب کاروں کے گروہ کا فرد ہے؟ اس کا ذہن تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ اتنا عالم، معزز اور صاحب حیثیت طبیب، جس کی عزت حکام بالا بھی کرتے تھے، دشمن کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ اسے جو سبق دیے گئے تھے، اس کے اپنے جو تجربے اور مشاہدے تھے، ان سے اس پر یہ حقیقت واضح ہوئی تھی کہ ایمان فروشی کا عہدے اور رتبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے دیکھا یہ تھا کہ ایمان کا سودا عموماً اونچے رتبے کے لوگ کرتے ہیں، اور زیادہ بڑا بننے کے لالچ میں آ کر بعض انسان ایمان گروی رکھ دیتے ہیں۔ اس کے سامنے اب مسئلہ یہ تھا کہ لڑکی کو ساتھ لے کر وہ کس طرف سے باہر نکلے اور اپنے اونٹ تک پہنچے۔ لڑکی سے وہ اس لیے رہنمائی نہیں لینا چاہتا تھا کہ وہ اسے غلط راستے پر ڈال کر کسی اور جال میں پھانس سکتی تھی۔ وہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے کو وہ اب مسدود سمجھتا تھا۔ روشنی پھینکنے والوں نے دہانے پر 2-3 بار روشنی پھینکی تھی، مگر لڑکی کو مہدی الحسن نے سرنگ میں دبوچ رکھا تھا۔ لڑکی کی وہ آواز بھی بند ہو گئی تھی جو مہدی الحسن کو بدروح کا تاثر دیتی تھی۔ ان حالات میں اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ادھر اس گروہ کے آدمی نیچے اتر آئے ہوں گے۔ سرنگ کی دوسری طرف اسے معلوم نہیں تھا کہ کسی طرف سے باہر جانے کا راستہ ہے یا نہیں۔ وہ لڑکی کو اٹھائے سرنگ سے باہر نکل گیا۔ ایک طرف دہانے سے کچھ دور جا کر اس نے لڑکی کو زمین پر بٹھا دیا اور اس کے منہ سے پٹی کھول کر کہا: کیا تم بتاؤ گی کہ میں کس طرف سے جاؤں جدھر تمہارا کوئی آدمی نہ ہو؟ اگر تم اکیلے جاؤ تو بتا سکتی ہو، تم میرے ساتھ چلو گی۔
مہدی الحسن نے کہا، مجھے پھانسنے کی کوشش کرو گی تو میں اپنے آپ کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، نہ تمہیں زندہ چھوڑوں گا۔ میں تمہیں وہ راز بتا دوں جو تم جاننا چاہتے ہو تو اکیلے چلے جاؤ گے؟ میں وہ راز جان چکا ہوں، مہدی الحسن نے کہا، مجھے راستہ بتاؤ، مجھے صرف ایک بار روشنی میں دیکھ لو۔ لڑکی نے کہا، پھر مجھے اپنا سمجھنا، ایک بار میرے ساتھ چلے چلو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی۔ لڑکی نے مہدی الحسن کی مردانگی کو بھڑکانے کے کئی جتن کیے، زر و جواہرات کے لالچ بھی دیے، مگر اسے راستہ نہ بتایا۔ مہدی الحسن نے پٹی سے اس کا منہ بند کر دیا اور خود ہی ایک محفوظ راستہ سوچ لیا۔ یہ راستہ پہاڑیوں کے اوپر تھا۔ اس نے لڑکی کو وہیں بیٹھے رہنے دیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ نیچے کسی کی آواز سن کر وہ وہیں دبک گیا۔ کوئی مرد اس لڑکی کو پکار رہا تھا۔ مہدی الحسن آہستہ آہستہ نیچے آ گیا اور لڑکی کے قریب ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے لڑکی کو شاید دیکھ لیا تھا۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ اس آدمی نے پوچھا اور اوپر آنے لگا۔ لڑکی کا منہ بند تھا۔ وہ آدمی اس کے قریب آ بیٹھا اور بولا، کیا ہوا تمہیں؟ ادھر نہیں گئی؟ مہدی الحسن اس کے عقب میں تھا۔ فاصلہ 2-4 قدم تھا۔ اس نے اٹھ کر اس آدمی کی پیٹھ میں خنجر کا بھرپور وار کیا، فوراً بعد دوسرا وار کیا۔ جوان آدمی کے دونوں وار دور تک اتر گئے۔ اس آدمی کی آواز بھی نہ نکلی۔ مہدی الحسن نے اسے گھسیٹ کر اس پتھر کے نیچے پھینک دیا جس کے پیچھے وہ چھپا تھا۔ اس نے لڑکی کو کندھے پر ڈالا اور پہاڑی پر چڑھ گیا۔ یہ کوئی اونچی پہاڑی نہیں تھی، اوپر سے چوڑی تھی۔ وہ اس پر چلنے لگا۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ تھا کہ رات بھر کہیں چھپا رہتا اور دن کی روشنی میں نکل جاتا، لیکن اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ بہت جلد قاہرہ پہنچ جائے تاکہ حکیم کی گرفتاری اور اس علاقے کو محاصرے میں لینے کا انتظام صبح سے پہلے ہو جائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا جہاں مشعل کی روشنی تھی۔ اب چونکہ وہ خود بلندی پر تھا اس لیے اسے بالمقابل بلندی پر مشعل صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک آدمی دونوں ہاتھوں میں آئینے کی طرح چمکتی چادر، یعنی دھات کی یا ابرک کی چمکتی چادر اٹھائے ادھر ادھر عکس مار رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ مہدی الحسن کے لیے اوپر اوٹ تھی۔ وہ اس کی مدد سے روشنی سے بچتا آگے ہی آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ مشعل اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس پہاڑی خطے میں دور اندر جہاں تک کوئی مسافر اور کوئی گڈریاں نہیں پہنچ سکتا تھا، ایک پہاڑی کے دامن میں غار کا تنگ سا دہانہ تھا۔ اس کے پیچھے غار اتنا وسیع تھا جو غار نہیں بلکہ بہت کشادہ کمرہ تھا۔ اس میں سے بہت سے آدمی بیٹھے تھے، 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ اب تک اس سے واپس آ جانا چاہیے تھا، ایک آدمی نے کہا۔ آ جائے گی، ایک اور نے کہا۔ یہاں کون سا خطرہ ہے، آج وہ اس سے لے کے ہی آئے گی۔ آدمی کام کا ہے، ایک نے کہا۔ کمبخت بہت تجربہ کار ہے، ہم اس سے تیار کر لیں گے۔ اتنے میں ایک آدمی دوڑتا اندر آیا اور بولا، گوپل مرا پڑا ہے اور لڑکی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہے۔ گوپل کو خنجروں سے ہلاک کیا گیا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کسی نے پوچھا۔ کہیں نظر نہیں آ رہا، اسے جواب ملا۔ اس کا اونٹ یہی ہے، وہ خود کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سب باہر کو 2 مشعلیں اٹھا کر دوڑ پڑے اور سرنگ کے دہانے تک گئے۔ وہاں ان کے ساتھی کی لاش پڑی تھی۔ سرنگ میں جا کر دیکھا، لڑکی کا کفن پڑا تھا۔ اس کے لیڈر نے سب سے کہا کہ 2 آدمی باہر چلے جاؤ اور اگر باہر سے کوئی خطرہ آئے تو اطلاع دو، اگر وہ نظر آئے تو اسے پکڑ لو، مقابلہ کرے تو مار ڈالو اور باقی آدمی پھیل جاؤ، وہ یہیں کہیں ہوگا، اگر وہ صبح تک نہ ملے تو یہاں سے نکلو۔ اسی وقت مہدی الحسن لڑکی کو کندھے پر اٹھائے ایک مشکل میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ سرنگ والی پہاڑی سے دور نکل گیا تھا، آگے پہاڑی دیوار کی طرح ہو گئی تھی، نہ دائیں ڈھلان تھی نہ بائیں، اور یہ بلند تھی۔ یہ بالکل دیوار تھی جس پر بیک وقت دونوں پاؤں نہیں رکھے جا سکتے تھے۔ وہ اس پر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح گھوڑے پر بیٹھتے ہیں۔ وہ آگے کو سرکنے لگا۔ لڑکی کو کندھے پر سنبھالنا اور توازن قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ لڑکی نے اس کے توازن کو بگاڑنے کے لیے تڑپنا شروع کر دیا۔ مہدی الحسن کو معلوم تھا کہ یہاں سے گرا تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہاں جو بھید ہے وہ اتنا قیمتی اور نازک ہے کہ یہ لڑکی اسے چھپائے رکھنے کی خاطر مہدی الحسن کو اپنے ساتھ گرا کر خود بھی مرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
یہ دیوار ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی اور لڑکی اس سے سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ ادھر لڑکی کے گروہ کے آدمی تلاش اور تعاقب میں پھیل گئے تھے۔ ان کے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال تھا۔ تخریب کاری کے اڈے کا پکڑے جانا ان کی شکست تھی، اور ان میں سے جنہیں پکڑے جانا تھا ان کے لیے بڑی ہی اذیت ناک موت تھی۔ مہدی الحسن نے لڑکی کے گرد بازو اس طرح زور سے لپیٹ لیا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے لگی۔ وہ تو اپنی روح کی بھی طاقت استعمال کر رہا تھا، آخر یہی طاقت اس سے دیوار سے گزار لے گئی۔ آگے وہ چوٹی آئی جو خاصی چوڑی تھی۔ مہدی الحسن نے لڑکی کو زمین پر پٹخ دیا اور غضبناک آواز میں بولا، کیا تم میرا راستہ روک لو گی؟ اس نے لڑکی کو اپنے غصے کا ذائقہ چکھانے کے لیے 2-4 قدم پیٹھ کے بل گھسیٹا اور کہا، میرے لیے کوئی مشکل پیدا کی تو میں تمہیں اسی طرح گھسیٹ کر ساتھ لے جاؤں گا، مرتی ہو تو مر جاؤ۔ اسے دور نیچے ایک مشعل دکھائی دی۔ وہ بہت تھک گیا تھا اور وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ خطرے سے نکل آیا ہے، مگر اس جگہ سے نکلنا ابھی ٹیڑھا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اسے بہت جلدی قاہرہ پہنچنا تھا۔ اس نے لڑکی کے پاؤں کھول دیے، ہاتھ پیٹھ پیچھے بندے رہنے دیے، اسے آگے کر لیا اور خنجر کی نوک اس کی پیٹھ کے ساتھ لگا کر کہا، چلو میرے ساتھ، چلو، میرے کہے بغیر دائیں بائیں نہ گھومنا۔ تعاقب میں جو آدمی نکلے تھے وہ سرنگ میں اور اس کے ارد گرد دیواروں میں گھوم پھر رہے تھے۔ 2 آدمی اس جگہ جا کھڑے ہوئے جہاں سے مہدی الحسن اندر آتا جاتا تھا۔ مہدی الحسن ڈھلانے اترتا اور چڑھائیاں چڑھتا ایک ایسی چٹان پر جا پہنچا جہاں آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ زمین کا بھیدی تھا۔ اسے اتنا تجربہ تھا کہ اندھیرے میں بھی اجنبی زمین کے خد و خال بھانپ لیا کرتا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں کچھ دیر لگی کہ نیچے دریا ہے اور یہ دریائے نیل ہے۔ اس نے لڑکی کے ہاتھ بھی کھول دیے اور منہ سے بھی پٹی اتار دی۔ چٹان کی ڈھلان کھڑی تھی۔ لڑکی سے کہا کہ بیٹھو اور نیچے کو سرکو۔ دونوں سرک کر نیچے گئے۔ پانی کی آواز صاف سنائی دینے لگی تھی۔ چٹان کی ڈھلان ختم ہو چکی تھی۔ وہ ابھی دریا کی سطح سے بلند تھے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ دریا میں کودو۔ لڑکی بولی، میں تیرنا نہیں جانتی۔ مہدی الحسن نے خنجر نیام میں ڈالا اور لڑکی کو اپنے بازوؤں میں لے لیا جیسے بغلگیر ہوا جاتا ہے۔ اس نے لڑکی کو مضبوط گرفت میں لیے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کا رخ قاہرہ کی طرف تھا۔ لڑکی کو اس نے دانستہ چھوڑ دیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی تیر رہی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم تیر سکتی ہو، مہدی الحسن نے کہا۔ تمہیں ہر ڈھنگ سکھا کر ہمارے ملک میں بھیجا جاتا ہے۔ زیادہ زور نہ لگاؤ، دریا ادھر ہی جا رہا ہے جدھر ہم جا رہے ہیں۔ ان کے ایک طرف چٹانیں اور پہاڑیاں کھڑی تھی۔ انہیں تلاش کرنے والے اس کوہسار کی دوسری طرف بھاگ دوڑ رہے تھے۔ لڑکی نے تیرتے تیرتے ایک بار پھر کوشش کی کہ مہدی الحسن کو اپنے جوان جسم کا اسیر بنا لے، لیکن اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ بہت دور آگے جا کر جب مہدی الحسن نے دیکھا کہ وہ خطرے کے علاقے سے دور آ گیا ہے، منہ میں 2 انگلیاں ڈال کر خاص انداز سے سیٹیاں بجائیں۔ وہ تیرتا بھی گیا اور وقفے وقفے سے سیٹیاں بھی بجاتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے دور سے ایسی ہی سیٹی سنائی دی۔ پھر سیٹیوں کا تبادلہ ہوا۔ ایک کشتی ان کے قریب آ گئی۔ مہدی الحسن کو معلوم تھا کہ جس طرح سرحد پر گشتی سنتری گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اس طرح دریا میں بھی گشتی پہرا ہوتا ہے، خطرے کے وقت ایک دوسرے کو بلانے کے لیے۔ وہ منہ سے اسی طرح سیٹی بجایا کرتے تھے۔ یہ کشتی گشتی سنتریوں کی تھی۔ مہدی الحسن نے اپنا تعارف کرایا۔ سنتریوں نے اسے اور لڑکی کو کشتی میں بٹھا لیا۔ علی بن سفیان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے ملازم نے جگایا اور بتایا کہ مہدی الحسن نام کا ایک آدمی ایک لڑکی کو ساتھ لے کے آیا ہے۔ مہدی الحسن کا نام ہی کافی تھا۔ علی بن سفیان اچک کر اٹھا اور باہر کو دوڑا۔ مہدی الحسن اور لڑکی کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دونوں کو کمرے میں بٹھایا۔ قندیل جل رہی تھی۔ مہدی الحسن نے پہلی بار لڑکی کا چہرہ دیکھا اور سوچا کہ لڑکی نے ٹھیک کہا تھا کہ مجھے روشنی میں دیکھو گے تو سب کچھ بھول جاؤ گے۔ مہدی الحسن نے حکیم کا نام لے کر کہا، اس کے گھر پر فوراً چھاپا مارے۔ مہدی، علی بن سفیان نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کس کی بات کر رہے ہو؟ کیا ایمان فروشی کوئی نئی خبر ہے؟ مہدی الحسن نے کہا اور لڑکی سے پوچھا، حکیم تمہارا ساتھی ہے نا؟ یہاں جھوٹ بولو گی تو انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ علی بن سفیان نے اس کے بھیگے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تم سوچ رہی ہو۔
تمہارے حسن اور جوانی کے لیے ہم پتھر ہیں، اور جب ہم بے بس عورت کی عزت پر آتے ہیں تو ہم ریشم کی طرح ملائم اور نرم ہیں۔ حکیم تمہارا ساتھی ہے۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہدی الحسن نے نہایت مختصر طور پر سنایا کہ وہ کیا دے کر آیا ہے اور حکیم نے اسے بدرو کا کس طرح جھانسا دیا تھا۔ علی بن سفیان نے ملازم اور اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں مختلف کمانداروں کی طرف پیغامات دے کر دوڑا دیا۔ کوتوال غیاث بلبیس کو بھی بلوا لیا۔ اس نے اس قسم کے ہنگامی حالات کے لیے زیادہ نفری کا ایک دستہ تیار کر رکھا تھا جو چند منٹوں میں کارروائی کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ مہدی الحسن کی رپورٹ پر یہ دستہ فوراً تیار ہو گیا۔ علی بن سفیان نے غیاث بلبیس کے سپرد یہ کام کیا کہ حکیم کے گھر پر چھاپا مارے اور اسے گرفتار کر کے اس کے مکان اور دوائی خانے کو سربمر کر دے۔ اس نے خود سواروں کو ساتھ لیا، ایک گھوڑے پر مہدی الحسن کو، دوسرے پر لڑکی کو بٹھایا اور واردات والے علاقے کو روانہ ہو گیا۔ وہ جگہ بہت دور نہیں تھی۔ لڑکی کے گروہ کے آدمی اس وقت تک تلاش سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے تھک ہار کر فیصلہ کیا کہ وہاں سے نکل بھاگے۔ انہیں خدشہ یہ تھا کہ لڑکی اگر قاہرہ پہنچ گئی تو وہ نشاندہی کر دے گی۔ گروہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ آدمی کہتے تھے کہ مہدی الحسن کا اونٹ یہیں ہے، وہ اگر نکل گیا ہے تو اتنی جلدی قاہرہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی کشمکش میں انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں وقت ضائع کر دیا۔ آخر وہ اپنا سامان سمیٹ کر غار نما کمرے سے نکلے، مگر انہیں گھوڑوں کے قدموں کے دھماکے سنائی دینے لگے۔ باہر نکلنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ علی بن سفیان کے سواروں نے مشعلیں جلا لی اور وادیوں میں پھیل گئے۔ لڑکی کو ساتھ رکھا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا گروہ کہاں رہتا ہے۔ وہاں گئے تو غار کے اندر سے 4-5 آدمی پکڑے گئے۔ اندر مختلف قسم کے سامان کے انبار تھے، جن میں آتش گیر مادہ، تیر و کمان اور خنجر تھے، اور ایک مضبوط بکس میں سونے اور چاندی کے وہ سکے تھے جو مصر میں رائج تھے۔ ان آدمیوں میں سے صرف ایک صلیبی تھا، باقی قاہرہ کے مسلمان تھے۔ ان کی نشاندہی پر گروہ کے دوسرے افراد کی تلاش شروع ہوئی۔ ساری رات اور اگلا پورا دن تلاش جاری رہی، جس کے نتیجے میں باقی افراد بھی پکڑے گئے، جن میں 2 ایسی ہی لڑکیاں تھیں جیسی مہدی الحسن نے پکڑی تھی۔ ادھر قاہرہ میں حکیم کے گھر کو گھیرے میں لے کر اس کے دروازے پر دستک دی گئی تو وہ دروازہ ایک ملازم نے کھولا۔ غیاث بلبیس اپنے چند ایک آدمیوں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کے آدمی کمروں میں گھس گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھی۔ حکیم کے سونے کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ ایک نیم برہنہ لڑکی نے کھولا۔ حکیم پلنگ پر نیم برہنہ پڑا تھا۔ پلنگ کے قریب سراہی اور پیالے رکھے تھے۔ حکیم نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے مریض اور معتقد تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ حکیم اس حالت تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لڑکی اس کی بیوی نہیں تھی اور وہ مسلمان بھی نہیں تھی۔ یہ صلیبیوں کا بھیجا ہوا تحفہ تھا، اور اس کے گھر سے جو دولت برآمد ہوئی وہ یقیناً حکمت کی آمدنی نہیں تھی۔ حکیم اس وقت ہوش میں آیا جب وہ قید خانے کے تہہ خانے میں بندھا ہوا تھا۔ غیاث بلبیس کو اطلاع دی گئی کہ حکیم بیدار ہو گیا ہے۔ وہ حکیم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ اب کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ ذرا سی پس و پیش کے بعد اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے 2 نائب سالاروں کے نام لے کر بتایا کہ وہ مصر میں سلطان ایوبی کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ یہ گروہ صلیبیوں نے تیار کیا تھا۔ حکیم کو یہ لڑکی تحفے کے طور پر اور بے انداز رقم دے کر اس گروہ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کی یہ شرط بھی مان لی گئی تھی کہ نئی حکومت میں اسے وزارت کے درجے کا عہدہ دیا جائے گا۔ حکیم چونکہ بڑے بڑے افسروں میں بھی مقبول تھا اور وہ قابل حکیم بھی تھا، اس لیے اسی کی ہر بات پر حق مانی جاتی تھی۔ اس مقبولیت اور اثر و رسوخ سے یہ فائدہ اٹھاتا رہتا کہ سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پھیلاتا رہا۔ قاہرہ میں جو تخریب کاری کے واقعات ہوئے تھے ان میں حکیم ذمہ داری سے ملوث تھا۔ اس نے اپنی حیثیت اور مقبولیت سے یہ فائدہ بھی اٹھایا کہ علی بن سفیان کے بعض جاسوسوں کو پہچان لیا تھا۔ ان میں مہدی الحسن بھی تھا، جو اس پہاڑی علاقے میں جانے لگا جس میں تخریب کاروں کا اڈا تھا۔ پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ حکیم نے اسے دیکھ لیا۔ اتفاق سے حکیم نے مہدی الحسن کے متعلق بھی معلوم کر رکھا تھا کہ قابل اور جرأت مند جاسوس ہے۔ حکیم نے فیصلہ کیا کہ اتنے تجربہ کار آدمی قتل کرنے کے بجائے ایسے طریقے سے اپنے جال میں پھانس لیے جائیں
کہ وہ اس گروہ کے لیے کام کرے۔ گروہ کے پاس ایسے طریقے موجود تھے، وہ چند ایک مصری جاسوسوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر استعمال کر رہے تھے۔ علی بن سفیان کا شعبہ انہیں اپنے دیانتدار جاسوس سمجھتا تھا۔ حکیم نے مہدی الحسن کو پھانسنے کا یہ طریقہ اختیار کیا جو سنایا جا چکا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ مہدی الحسن اتنی حسین بدرو کے جانسے میں آ جائے گا، آگے حشیشین اور صلیبی ماہرین اس کے ذہن کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ یہ مشکل کام نہیں تھا، اور جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ کوئی عجوبہ نہیں تھا، یہ ایک عام طریقہ تھا۔ یہ طریقہ اور یہ شعبدہ بازی صرف ان پر کامیاب نہیں ہوتی تھی جن کا ایمان مضبوط ہوتا تھا۔ مہدی الحسن انہی ایمان والوں میں سے نکلا۔ جو دو کماندار پر اصرار طور پر مر گئے تھے، ان کے متعلق حکیم نے بتایا کہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ دونوں کو حکیم نے وہ زہر دیا تھا جس سے ذرا بر تلخی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انسان اپنے اندر کوئی تکلیف یا تبدیلی محسوس نہیں کرتا تھا اور 12 گھنٹوں بعد اچانک مر جاتا تھا۔ ان دونوں کو قتل کرنے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ سلطان ایوبی اور اس کی حکومت کے وفادار تھے، دیندار مسلمان تھے، انہیں خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ ایمان بیچنے کے بجائے ایمان خریدنے والوں کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ حکیم پہلے ان میں سے ایک کو اس طرح ملا جیسے اتفاقاً آمنا سامنا ہو گیا ہو۔ باتوں باتوں میں حکیم نے اسے کسی بیماری کے وہم میں مبتلا کیا اور دوائی خانے میں بلا کر اسے دوائی کے بہانے زہر دے دیا جو حشیشین کی ایجاد تھا۔ چند دنوں بعد دوسرے کماندار کے ساتھ بھی حکیم نے ایسی ہی اتفاقیہ ملاقات کی اور اسے بھی کسی خفیہ بیماری کے وہم میں ڈال کر زہر دے دیا۔ حکیم نے یہ انکشافات از خود نہیں کر دیے تھے، اس کی زبان تہخانی کی اذیتوں نے کھلوائی تھی۔ اس نے بتایا کہ فوج میں ایک طرف تو بے اطمینانی پھیلائی جا رہی ہے اور دوسری طرف اس میں نشے اور جنسی لذت پرستی کی عادت پیدا کی جا رہی ہے۔ فوجی افسروں کو حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے اور جو مضبوط جذبے والے ہیں انہیں پر اصرار طریقے سے قتل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سوڈان کی فوج عنقریب مصر کی سرحدوں پر مصر کی سرحدی چوکیوں پر حملوں کا سلسلہ شروع کرنے والی ہے۔ اس سلسلے کی نگرانی اور قیادت صلیبی کریں گے۔ سرحدی دیہات کے لوگوں کو سوڈانی اپنے زیر اثر کر لیں گے۔ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس نے مصر کے قائم مقام امیر العادل کو ان گرفتاریوں، تفتیش اور انکشافات سے باخبر رکھا، لیکن اور کسی کو اس راز میں شریک نہیں کیا گیا۔ حکیم اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے جن نائب سالاروں اور دیگر عہدیداروں کے نام بتائے تھے انہیں گرفتار کرنا ضروری تھا، لیکن العادل یعنی سلطان ایوبی کا بھائی گھبرا گیا۔ اس نے اس راز کو راز ہی رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ صورت اتنی نازک ہے کہ اسے سلطان ایوبی خود ہی آ کر سنبھالے تو بہتر ہے۔ معاملہ بڑا ہی نازک تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سلطان ایوبی کے پاس خود جائے اور اسے مصر آنے کو کہے یا اس سے ہدایات لے لے۔ العادل کی روانگی خفیہ رکھی گئی۔ تمام مشتبہ نائب سالاروں وغیرہ کے ساتھ ایک ایک جاسوس سائی کی طرح لگا دیا گیا۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔